بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، نور العزہ ہماری کتاب جاری و ساری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا بہت ہی شارٹ سبق ہے، جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فصل من آداب الصلاۃ، نماز کے آداب کے حوالے سے یہ فصل ہوگی۔ آداب مطلب مستحبات، ٹھیک ہے، مستحبات کے معنی میں اس کو لیں گے۔ تو مستحبات کسے کہتے ہیں پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مستحب، ہم نے لفظ تو بارہا سنا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی باتیں تو ان کے تحت ہو چکی ہیں۔ مستحب کی بات آئی ہے تو مستحب کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ کیا ہو، ٹھیک ہے، ایک دو بار کیا اور اس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی، یعنی اس کو ایک روٹین میں پکا کر کے مطلب باقاعدہ نہیں پڑھا، نہیں اختیار فرمایا، تو ایسا کرنا جو عمل ہوتا ہے سرکار کا اس کو مستحب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بندہ اس کو کرتا ہے جس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بندے کو کوئی گناہ یا عذاب وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا حکم۔ اب یہ تقریباً 10 مستحبات یہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ تو کہتے ہیں من آدابہا، نماز کے آداب میں سے کہتے ہیں اخراج الرجل، آدمی کا نکالنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باب افعال سے گیا تو یہ متعدی بن جائے گا، یعنی نکالنا، اور اگر ہوتا ہے نا خارجہ با مجرد سے تو یہ ہو جانا تھا نکلنا، ٹھیک ہے، وہ نکلا ایک مرد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو اخراج الرجل، آدمی کا نکالنا، کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، من کمیہ، دونوں آستینوں سے، یعنی آستینوں سے اپنے ہاتھوں کو واضح کر کے مطلب نماز پڑھنا۔ کب؟ لیکن شرط لگا دی انہوں نے اندہ تکبیری، یعنی تکبیری وقت، یعنی مثال کے طور پر اب چادر جس طرح سردیاں ہیں تو چادر کے اندر سے بعض کا تکبیر کیا لیتے ہیں، تو یہ مستحب نہیں ہو، نماز اس طرح بھی ہو جائے گی لیکن یہ مستحب یہ کہ ہاتھ باہر نکال کر یہ سارا معاملہ کرے۔ دوسرا کہتے ہیں وَنَظْرُ الْمُصَلِّ، نمازی کا نظر کرنا، إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا، یعنی سجدے کی جگہ پر مصلی کا نظر کرنا، قائماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی جب بندہ قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پر دیکھے، اور کب؟ رکوع میں کہتے ہیں وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ راکن، قدم جو اوپر والا حصہ نا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جب رکوع میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں رکوع کی حالت میں اس ظاہری سطح پر دیکھنا، نظر کرنا۔ وَإِلَى أَرْنَبَ، اب یہ جتنی بھی 2-3 آگے باتیں آ رہی ہیں نا، رکوع والی، اسی طرح سجدے والی، اور ٹھیک ہے، اسی طرح آگے، تو ان میں نظر والا لفظ محذوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور نظر کہاں کرنا؟ کہتے ہیں اِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ ساجدًا، یعنی سجدے کے حالت میں ناک، انف کہتے ہیں ناک کو، ارنبا کہتے ہیں کنارے کو، تو سجدے کی حالت میں اس کا ناک کے کنارے کی طرف نظر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ناک کی نوک جس کو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب جلسے میں ہو، یعنی جالساً، یعنی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، یعنی جس طرح تشہد میں یا 2 سجدوں کے درمیان ہے، کہتے ہیں وَإِلَى حُجْرِهِ جالساً، کہتے ہیں سجدے جالساً، یعنی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، گود میں، حجر کہتے ہیں حجرہ، گود کی حالت میں، گود میں نظر کرے۔ وَإِلَى الْمَنْكَبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور منکب کہتے ہیں کندھے کو، تو منکبین تثنیہ ہے، دونوں کندھوں کی طرف نظر کرے، کب؟ کہتے ہیں مسلماً، جس طرف جب وہ سلام پھیر رہا ہو، یعنی سلام پھیرتے وقت۔ نمبر 7 کہتے ہیں وَدَفْعُ السُّعَالِ، سؤال کہتے ہیں کف، کھانسی، ٹھیک ہے، کف انگلش میں بولتے ہیں COUGH، تو دفع کرنا، کھانسی کو دور کرنا، دفع کرنا، مستطاع، جہاں تک ہو سکے، یعنی جس طرح بھی ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مطلب کھانسی رک جائے۔ وَقَزْمُ فَمِهِ، اور قزم کہتے ہیں بند کرنا، فَمِهِ، اپنے منہ کو بند کرنا، عند التثاؤب، ٹھیک ہے، جمائی کے وقت، جو جمائی آتی ہے تو اس کو بند کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے سستی کی وجہ سے، شیطان کی طرف سے آتی ہے، انبیاء اس سے محفوظ ہیں، انبیاء کو جمائی نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی فعل ہے اور انبیاء کے اوپر شیطان کو قدرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر انبیاء کو، اب یہاں پر ایک طریقہ یہ بھی ہے بند کرنے، کیونکہ بعض کا بار بار آ رہی ہوتی ہے جمائی، تو اس کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مطلب منہ کو بند کر لے اچھی طرح، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح جب اس کو سمیٹے گا تو انشاءاللہ وہ رک جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھے، جب یہ آئے تو ذہن میں یوں لائے کہ انبیاء کو یہ جمائی نہیں آئی، ٹھیک ہے، کبھی جمائی نہیں آتی، تو اس طرح آپ سوچ میں آئیں گے، تو جیسے یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور یہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 والقیام حین قیل حی علی الصلاۃ ای حی علی الفلاح،
یعنی کہ تکبیر ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کھڑا ہونا حی علی الفلاح پر، یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ وشروع الامام، اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے بعض کا تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو مطلب تکبیر شروع ہوئی نماز کے لیے، بعض وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے جو کہ مطلب کہ جہاں پر کوئی پہنچا ہے وہاں پر ہی رک جائے، بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، آگے چلے نہ، کھڑا ہو جائے، وہاں پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ۔ تو نمبر 10 کہتے ہیں وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، یعنی جب قد قامت الصلاۃ پر مؤذن پہنچے، یعنی جو تکبیر کہنے والا مکبر ہے، تو جو امام ہے وہ نماز کو شروع کر دے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے، عموماً ہمارے ہاں اس طرح اب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین یہ تھے کچھ آداب، اب ان کے جو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو خشوع خضوع نصیب ہو، ٹھیک ہے، مطلب کھانسی بندہ کیے جا رہا ہے، یا جناب جس طرح کی یہ دوسری چیزیں ہوئی ہیں کہ جناب نظر کرنی تھی، جناب اس نے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ جہاں پر سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم تھا، یہ نظر کرنے کا، تو یہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، مطلب جس حد تک کی اجازت ہے، مطلب کبھی اس کی نگاہ ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تو اس طرح اس کے جو خشوع خضوع نصیب ہونا تھا یہ اس سے مانع ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں تو یہ تقریباً خشوع خضوع کے لیے یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کو لذت نصیب ہو اور اچھے انداز میں یہ اس کی نماز پایا تکمیل تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ سنتیں اور آداب وغیرہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نماز کی حسن کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے اندر مزید خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔